بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور حاضرین مسجد، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے ہم اور آپ اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں آج اکٹھا ہوئے ہیں. ایک بڑی باسعادت، عظیم الشان، اجر سے بھرپور مجلس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے. آمین. حاضرین گرامی، آج کے درس کا عنوان ہے صراط مستقیم کے تقاضے، یعنی وہ صراط مستقیم جس کا ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتے ہیں، جس کے لیے بارہا دعا کرتے ہیں. آپ دیکھیں، ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھیں، شیخ نے نماز پڑھائی، اللہ شیخ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہترین تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے. آمین. بارہا یہ آیت ہمارے سماعت سے ہو کے گزرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے. نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث سے ہی سند سے آئی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے. حدیث پڑھتے جائیں تو اس میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں. آگے چل کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالصراط الاسلام، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے. اچھا، یہ اسلام وہ عظیم الشان دین ہے جس کا وعدہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا. آپ قرآن پڑھیں جب تو پہلے پارہ میں بالخصوص جو ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں ان کو جگہ دی،
اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اللہ نے انہیں بھی جنت میں جگہ دی اور کہا کہ یہ جنت تمہاری ہے، جہاں چاہو رہو، جو کھانا ہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رکھنا فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ اب وہ کس چیز کا درخت تھا اس کے بارے میں مفسرین کے یہاں بڑا اختلاف ہے، میں اس میں نہیں جانا۔ اللہ نے کہا درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو کسی وجہ سے، میں اس پر بعد میں آؤں گا، کسی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے حق کو توڑ دیا، یعنی اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا ان لوگوں نے۔ اللہ نے بدلے میں کیا کہا؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے نکلو اور دنیا میں آباد ہو جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ یاد رکھنا دنیا میں جب تم رہو گے تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یہی ہدایت صراط مستقیم ہے اصل میں۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایک جگہ اللہ نے کہا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو اللہ کی اس ہدایت پر چلے گا نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ اس کے دل میں سختی آئے گی، نہ وہ غمگین ہوگا، بلکہ کامیابی اس کی مقدر ہوگی۔ تو صراط مستقیم کا وعدہ، اور صراط مستقیم کیا ہے اللہ نے یہ آدم علیہ السلام کے وقت ہی بتا دیا اور عطا کر دیا۔ اب زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا، لوگ اپنے اپنے نبیوں کے زمانے سے دور ہوتے گئے، تو وہ دشمن جس نے جنت سے آدم اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو نکالا تھا، نکلوایا تھا، وہ ہمارے پیچھے لگتا رہا، اور ہماری اکثریت دین اسلام میں ہونے کے باوجود بھی اسلام سے نابلد اور ناواقف ہے۔ آپ ایک چیز سمجھیے، اللہ تعالی نے صراط مستقیم کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری اہم باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں ایک بڑی بہترین بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل دین کے تعلق سے آسان ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ صراط مستقیم صرف ایک ہے۔ اسلام سیاسی پارٹیوں کی طرح یا کسی ملک کی سیاسی جماعتوں کی طرح سیکولر نہیں ہے۔ یہ بھی اچھا ہے، ان کی بھی تھوڑی سی لے لیتے ہیں، وہاں سے بھی تھوڑا قبول کر لیتے ہیں، اور ان کی بات کی بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ وہ جو ایک نظریہ قائم کیا ہے نا صراط مستقیم کے نام پر، کہ جس کی بات اچھی ہے اس کو لے لیجئے، آپ اس نظریے کی تردید میں دو باتیں سنیے، شاید آپ اس سے متفق ہو جائے۔ بعض بھائی مثال دیتے ہیں کہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آیت الکرسی سکھائی، تو شیطان نے اچھی بات بتائی تو قبول کر لیا، اور واقعی آیت الکرسی کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن کب؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سننے کے بعد آ کے اس صراط مستقیم کے پہلو کی تحقیق اللہ کے نبی سے کرواتے ہیں۔ جی، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ کہا ہے، تب ابو ہریرہ نے اس کی بات مانی۔ اس سے پہلے صرف اس کی بات سنی تھی، مانا اور قبول نہیں کیا تھا۔ قبول کر لیتے تو اللہ کے نبی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ آج ہمارے سماج میں صراط مستقیم کے نام پر جتنی بھی باتیں عام کی گئی ہیں، ان میں وہی باتیں صراط مستقیم کی ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہنے والا کوئی بھی ہو،
وقت کا سب سے بڑا امام کھڑا ہو کر کے کوئی بات کہے، اگر اس کے بات پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا مقام، مرتبہ سب اپنی جگہ ہے، وہ ہے اپنی جگہ، مسلم ہے، لیکن وہ شریعت نہیں ہو سکتی اس کی بات۔ آپ سمجھے، صراط مستقیم کوئی عام چیز نہیں ہے۔ صراط مستقیم اصل میں شریعت اسلامیہ ہے، اور شریعت سازی کا حق، شریعت بنانے کا حق یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، بہت آسان سی مثال ہے۔ معراج کا واقعہ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو اللہ نے ان کو 3 تحفے دیے۔ آدھی بات میں بتا دیا، آدھی آپ بتائیے 3 تحفے کیا کیا تھے۔ تھوڑا پانی بولے بھائی، گولڈن ہائٹس کے لوگ بولتے ہیں نا ماشاءاللہ، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ہاں شیخ عبداللہ صاحب آپ نہیں بولے، بقیہ لوگ بولے بھائی۔ 40 نماز سے 5 نماز، ہاں نہیں، 50 نمازیں 5 ہو۔ کیا یار، وہ 50 میں بھی کم کر دے رہے ہیں، 50 تھی 5 ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اور ایک چیز ہے، اس کا بھی تعلق صراط مستقیم سے ہے۔ اس امت میں جو شرک نہیں کرے گا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ یہ چیز بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میرے حال ایک ضمناً بات آئی تھی، یہ میری عادت ہے، میں پوچھتا ہوں ہمیشہ۔ اب سمجھیے کہ صراط مستقیم کتنی اہم چیز ہے شریعت اسلامیہ۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی دین بنا ہی نہیں سکتا، شریعت سازی نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ اور جیسے مثال کے طور پہ مغل بادشاہ تھا اکبر، اس نے دین الہی نافذ کیا تھا۔ یہ واہیات کام ہے، یہ واہیات اور جاہلانہ کام ہے۔ دین اور شریعت بنانا تو یہ اللہ کا کام ہے نا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، پہلی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پوچھا اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نمازیں دی ہیں۔ کیا کہا؟ کہ جائیے جا کے اللہ سے کم کروائیے، میں نے انسانوں کو آزمایا ہے، یہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاس گئے، اللہ سے بات چیت کی، معاملہ کم ہوا، آ کے کہا، اب کہا کہ اتنا کم ہوا ہے، کہا اور کم کروائیے۔ کرتے کرتے بات جب 5 تک آ گئی، تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروائیے، یہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ذرا یہاں دل کے کان کھول کے اس نقطے کو سمجھیے۔ آپ کیا کہا؟ کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے اور اللہ سے شرم آتی ہے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، یہ 5 50 کے بالمقابل ہے۔ اب نقطہ سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کلیم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، بات کیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اتنی عظیم سرداری کہ معراج ہی کے موقع پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد آپ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ اتنی عظیم سرداری۔ دونوں اگر چاہتے تو وہیں بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیتے، بار بار اللہ کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ نمازیں اتنی طاقت نہیں رکھتے، ہم تو بڑے بڑے انبیاء ہیں، شریعت میں رد و بدل کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم اس کو بدل دیتے ہیں، اور اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ ہم نے بدل دیا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن نماز یہ شریعت ہے، شریعت سازی اللہ کا کام ہے۔ عام انسان تو دور کی بات، نبیوں کو طاقت نہیں کہ شریعت میں دخل دے۔ جو چیز اللہ نے صراط مستقیم بنا دیا، اب اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، لوگوں کی بنائی ہوئی شریعتوں پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے حرم میں جو لوگ جاتے ہیں، وہاں ڈیوٹی وغیرہ رہتی تھی، تو ہم کبھی کبھی ہنستے تھے آپس میں کہ 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 10 طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتاتا ہوں، جو چیز
ہمارے یہاں دین جو ہے نا دو طرح کا دین ہے، ایک وہ جو آسمانی دین ہے اور ایک وہ جو انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے اسلام کے نام پہ۔ اب موجودہ مثال لیجیے آپ، ماہ محرم میں تعزیہ داری ہوتی ہے، تعزیہ بنایا جاتا ہے، ماتم اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے دین اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین میں کیا فرق ہے آپ یہ چیز سمجھیے۔ آپ ظہر کی نماز صبح 10 بجے نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر کی فرض نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ کا بنایا دین ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن ماہ محرم میں 10 محلوں میں جائیے، 10 محلے کے تعزیے 10 شکل کے اور 10 ہائٹ کے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کا بنایا دین، یہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی گورنمنٹ کی طرف سے پاس ہو جائے کہ سیم ڈیٹ میں غیر مسلموں کا بھی تہوار ہے اور مسلمانوں کا بھی ہے، تو مسلمان جو ہے ایک دن بعد اپنی جلوس نکالیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ انسانوں کو بنایا ہوا ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کے نبی نے جس کی وضاحت کر دی، اب اس کے بعد اس میں کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ آپ اس کی ایک مثال سنیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ لوگ جو ہے مہر کے معاملے میں بہت زیادہ غلو کے شکار ہو گئے ہیں، اس لیے آج سے 10,000 روپے سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے گا۔ آپ نے یہ بات کہہ دی، خطبہ ختم ہوا۔ ایک بوڑھی خاتون آئی اور آ کر کے کہتی کہ عمر، اللہ نے قرآن میں مہر کے بارے میں کہا کہ اگر تم کسی عورت کو مہر میں سونے کا پہاڑ بھی دو تو اس سے واپس نہیں لے سکتے، تو اللہ نے سونے کے پہاڑ تک کی بات کی ہے، آپ کون ہوتے اس کو 10,000 میں قید کرنے والے؟ یہ اصل صراط مستقیم ہے، یہ اصل صراط مستقیم ہے کہ اللہ نے شریعت کو جیسے نازل کیا ہے اس کو ویسے اسی طرح مانا جائے۔ اپنی مرضی، اپنے من، اپنی طبیعت سے شریعت کو ماننا یہ در حقیقت شریعت کی خلاف ورزی اور صراط مستقیم کا مذاق بنانا ہے، مذاق بنانا ہے۔ اچھا، صراط مستقیم کی خصوصیات میں ایک بہت بڑی خصوصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ یہ راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، 10 راستے نہیں بن سکتے اس کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 4 مسالک جو ہیں یہ حق پر ہیں، کسی ایک پر چلے جاؤ اور یہ راستہ جو ہے جا کر کے تمہیں نبی کو ملاتی ہے۔ دنیا کے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ چاروں برحق ہیں۔ میرے سسر صاحب جو ہیں وہ بیچارے اتفاقاً حنفی ہیں، تو مجھے ایک دن وہ یہ فلسفہ سمجھا رہے تھے، تو میں بیٹھے بیٹھے ان کو کہا کہ یار یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بولے کیسے جھوٹ ہے؟ میں کہا اچھا، امام شافعی، امام احمد یہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے رفع الیدین کرتے تھے، آج آپ اپنی مسجد میں جا کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ باندھ لینا، زور سے آمین کہنا اور رفع الیدین کو اٹھا کر مسجد کو باہر پھینک دیں گے آپ۔ یہ دنیا کے جھوٹوں میں سب سے بڑا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہے، کئی سارے راستے نہیں ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 پڑھ لیجیے۔ کیا کہا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ جس کا وعدہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو ہدایت آئے گی۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ کہ اللہ نے ہدایت کے طور پہ ہمیں کتاب بھی دیا، اللہ نے ہمیں آخری نبی اور رسول بھی دیا، اور اس کتاب اور رسول کی تعلیمات کو من و عن پہنچانے کے لیے رسول کے ہدایت یافتہ خلفاء اور صحابہ کو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ نے کہا ان ھذا صراط، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے یہ تمہیں میرے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ مستقیم، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم ایک ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ صراط مستقیم۔ شریعت چوچو کا مربع نہیں ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعہ نازل کیا ہے۔ اور شریعت زمین پہ نہیں بنتی ہے، ہاں یہ اصول یاد رکھیے گا، بدعت کے رد میں یہ اصول یاد رکھیے گا کہ شریعت زمین پر نہیں بنتی ہے، شریعت اللہ آسمان میں بناتا ہے اور فرشتے کے ذریعہ نبی تک زمین پر نازل فرماتا ہے۔ شریعت زمین پہ نہیں بنتی ہے، شریعت قوانین زمین پہ نہیں بنتے، اللہ آسمانوں میں اس کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چیز یہاں نازل کی جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں شریعت زمین پہ بنتی ہے، کوئی عالم صاحب آتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کیا کہ ملک ہندوستان کے حالات ایسے ہیں تو ان حالات میں آپ سود کو اپنے لیے حلال کر دیجیے۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ یہ دارالحرب ہے، یہاں آپ کے لیے سود حلال ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ آئیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ ھذا سبیل اللہ مستقیم، اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ دی اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا اور انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہماری راہ کی طرف۔ جو وہاں گیا کہا کہ گڑھے میں گرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ترکتکم علی المحبۃ البیضاء لیلها کنہارها فلا یزیغ عنها الا ہالک۔ صراط مستقیم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ترکتکم علی المحبۃ البیضاء، کہا کہ میں تمہیں بالکل روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، روشن راستے پر بالکل۔ کیسی روشنی؟ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی جس طرح دن کے اجالے میں آپ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، اس روشن راستے کی راتیں بھی ویسے ہی دن کی طرح روشن ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑا نقطہ سمجھ میں آتا ہے، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو راستہ اللہ کے نبی نے بتایا اور اس راستے کی حفاظت کے لیے اللہ نے جن کو چنا ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کی سنت پر عمل کرنا چاہے تو ان کی راہ پر چلے جو فوت ہو گئے، یعنی صحابہ کی، اس لیے کہ ان کو اللہ نے چنا اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے، اللہ نے ان کو چنا ہے صراط مستقیم کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ نے ان کو چنا ہے کہ دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے میں صراط مستقیم کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم، اس کے علاوہ راستوں پر چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں شیطان کو جب اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا تو اس نے کیا کہا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اچھا، شیطان کو بھی معلوم تھا کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، دو چار راستے نہیں ہیں، دو چار راستے نہیں، وہ شیطان بھی جانتا تھا۔ اس نے کہا اللہ سے، اللہ میں جو گمراہ ہوا ہوں، جنت سے نکالا گیا ہوں، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہا کہ اللہ میں ایک راستہ جو صراط مستقیم ہے نا اس پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ اس کو تو معلوم تھا اس کے علاوہ راستے تو گمراہی کے راستے ہیں، وہاں جو چڑھا پھر اس کو میری کیا ضرورت ہے، صراط مستقیم چھوڑ کر کہیں اور چلا، اسے میری کیا ضرورت ہے، وہ خود میرا کام کر رہا ہے، یہاں آ کر کے بیٹھوں گا صراط مستقیم پر اور ان کو روکوں گا، پھر ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے آ کر کے ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ان کو گمراہ کر لے جاؤں، اور اللہ ان میں سے بہت کم لوگوں کو تو پائے گا جو تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ تو یاد رکھے میرے بھائی، صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جو دین اسلام کا راستہ ہے، اس شریعت کا راستہ ہے یا اس شریعت کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔
اور جو شریعت اللہ کے رسول کے رہتے بھر مکمل ہو گئی جی، اللہ نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا اس کا ایسا کہ بعد میں علماء آئیں گے، مفکرین اور دانشوران قوم پیدا ہوں گے اور یہ اپنی فکر کے ذریعہ تجدید دین کریں گے، دین میں نئی چیزوں کا اضافہ کریں گے. نہیں، اللہ نے یہ گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کو یہ اعلان سنا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، یہی دین مجھے پسند ہے. یہاں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو دین آسمان سے نازل ہوا وہ دین اللہ کو پسند ہے. جو دین آج سماج کے لوگوں نے بنا کے رکھا ہے اپنے اپنے بڑوں کے نام پر، علماء کے نام پر، اپنی تنظیموں اور تحریکوں کے نام پر، وہ دین اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ دین اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل ہی نہیں کیا تھا نا. سب سے بڑا مدعا تو یہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اللہ اس سے راضی ہے، جو لوگوں نے بنایا ہے اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا اللہ رب العالمین نے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو آپ سب سے اہم چیز اس بات پر ہمیشہ غور کریں کہ آپ دین کہاں سے، کس سے اور کیسے لے رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کسی کی بھی بات اچھی لگ جائے، واللہ کہتا ہوں نوجوان بیچارے، میں نوجوانوں کو بیچارہ ہی کہتا ہوں، سب سے بڑی چیز تو وہ علم کے معاملے میں بیچارے ہیں. ماشاءاللہ سیکھنے کے لیے اب مثال کے طور پہ آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے فیلڈ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اور اچانک جو آپ کے فیلڈ کے ماہرین ہیں کوئی نئی چیز اس لائن میں یا اس فیلڈ میں لے کر کے آتے ہیں تو ہر انسٹیٹیوٹ والا ایک الگ سے بورڈ لگاتا ہے کہ ہمارے یہاں مثال کے جی ایس ٹی جب آیا تو لوگ جی ایس ٹی نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایکسل میں حساب وغیرہ کرتے تھے اور وہ ساری چیزیں. فوراً ہر انسٹیٹیوٹ والے نے لگا دیا کہ ہم ایکسل جو ہے جی ایس ٹی کی ٹریننگ کے ساتھ سکھاتے ہیں. نئی چیز سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، لوگ گئے سیکھے. ایمانداری سے اپنے دل سے پوچھیے، مجھ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں کتنی مرتبہ ایسا خیال آیا کہ آج مسجد جا رہا ہوں، درس قرآن، درس حدیث، یہ جمعہ کا خطبہ ہونے والا ہے، کچھ نیا سیکھ کر کے آؤں گا میں. کتنی مرتبہ آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہو آپ کی زندگی میں؟ دین سیکھنے کا نام ہے میرے بھائی، دین سیکھنے کا نام ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو شریعت نازل کی، اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا. اب اس میں کسی کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی رائے کو قبول ہی نہیں کیا ہے نا. گنجائش کب ہوتی؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے بڑا عالیشان گھر تعمیر کیا اور ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آتے ہیں، گھر کو دیکھ لیا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا عالیشان محل بنایا ہے، لیکن جب اس خالی جگہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو حیرت کی بات ہے، اس بندے کے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنا عالیشان عمارت تعمیر کرتا اور ایک اینٹ کی قیمت نہیں تھی، جگہ چھوڑ دیا. تو لوگ اسے عیبدار سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ انبیاء ہے، یہ انبیاء کی مثال ہے، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں جسے اللہ نے رکھا اور نبوت کی عمارت کو اللہ نے مکمل کر دیا. یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس پر اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے، وحی آتی ہے، کائنات کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی مدینے میں کئی گھروں میں آیا جایا کرتے تھے. تو ایک صحابیہ ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی ملاقات کے لیے جاتے تھے. آپ کی جب وفات ہو گئی تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ام ایمن سے ملاقات کر کے آتے ہیں. دونوں وہاں پہنچے تو ام ایمن دیکھ کر کے رونے لگی، زار و قطار رونے لگی. تو ان دونوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی، ہمیں بھی بتائیے، نبی کی وفات واقعی ہمارے لیے بھی تکلیف دے، ہم بھی روئیں. کہتی میں نبی کی وفات کی وجہ سے نہیں رو رہی، وہ تو حق ہے، ہونا ہی ہے. میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آسماں سے اللہ کی طرف سے ہمارے بارے میں جو خبریں نازل ہوتی تھی اس کا سلسلہ نبی کے ساتھ بند ہو گیا. اب اگر کوئی یہ کہے
کہ میرے پاس بھی وحی آتی ہے تو کائنات کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، اور شریعت کسی کے کشف اور الہام کو اپنے لیے شریعت نہیں سمجھتی۔ آج جو لوگ صراط مستقیم سے جو گمراہ ہوئے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شخصیت پرستی ہے۔ لوگ قرآن و حدیث کے دلائل تک کو چھوڑ دیتے ہیں شخصیت پرستی میں، اللہ کی قسم، شخصیت پرستی میں، جبکہ اسلام نے شخصیت پرستی کی جڑ کاٹی ہے۔ صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ شخصیت پرستی نہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ایک بڑی جامع مثال دیتا ہوں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد، جس میں قربانی نہیں ہوتی ہے، حج تمتع اور حج قران۔ حج تمتع یہ ہے کہ آپ حج کے مہینے میں عمرہ کیجئے، حلال ہو جائیے، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھیے اور مینا چلے جائیے، یہ حج تمتع ہے۔ حج قران یہ ہے کہ حاجی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، عمرہ کر کے حلال نہیں ہوتا، احرام میں رہتا ہے، دوبارہ 8 تاریخ کو مینا جاتا ہے، اس کے بعد حج کے ارکان ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حج قران کیا ہے۔ کیا کیا؟ حج قران کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں قربانی کا جانور لے کر کے نہیں آتا تو میں حج تمتع کرتا، یہی مجھے پسند ہے۔ اس طرح حدیث کے الفاظ کے مفہوم ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کے والد کو حج قران پسند تھا، اسی لیے مجھے بھی حج قران پسند ہے۔ جانتے کیا کہا تھا؟ کس کی بات ہے؟ عمر ابن خطاب کی بات ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کو حج تمتع پسند تھا، اور شریعت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، عمر پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ شخصیت پرستی کی جڑ کو اسلام نے کاٹا ہے۔ آپ صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور شخصیت پرستی میں بھی مبتلا ہے، تو معافی چاہتا ہوں، ایک دل کے اندر اللہ کی محبت اور شیطان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی ایک دل کے اندر۔ یہ صراط مستقیم کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے آگے کسی اور کی بات کو مان لیا جائے۔ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اب آگے اللہ خود ان کی وضاحت بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اب آپ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیجئے، سماج میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ لوگ کتنے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ صراط مستقیم پر وہی ہے جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، ان کا فرما بردار ہے۔ اگر نہیں ہے تو صراط مستقیم سے گمراہ ہے، سیدھی سی بات ہے، گمراہ ہے۔ اور صراط مستقیم میں ایک بات کا اور اضافہ کر لیجئے کہ صراط مستقیم ہی سبیل المومنین ہے۔ صراط مستقیم ہی سبیل المومنین ہے، مومنوں کا راستہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد، اب اس کو وہاں سے جوڑیے، آدم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہدایت دوں گا، دنیا میں رہو گے ہدایت دوں گا۔ ہمارے پاس ہدایت قرآن کی صورت میں آئی، ہمارے پاس ہدایت نبی کی صورت میں آئی، دو چیزیں۔ اللہ نے کہا ہدایت کے آ جانے کے بعد، یعنی قرآن اور رسول کے آ جانے کے بعد، اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے، اتنی بات اللہ کہہ دیتا کافی ہے۔ رسول کی مخالفت ہی تو اصل میں جہنم جانے کا وجہ ہے نا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے۔ کیا عظمت تھی صحابہ کی، اللہ کیا شان ہے، کیا شان۔ اللہ نے کہا کہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلے۔ اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، قرآن کے نزول کے وقت ایمان والوں کی جماعت صحابہ کی جماعت تھی۔ اب اللہ نے 3 باتیں کہہ دی، ہدایت آ گئی، رسول کی مخالفت نہیں کرنا ہے، مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر نہیں جانا ہے۔
پتہ یہ چلا کہ ہدایت کو ویسے ماننا ہے جیسے رسول نے مانا، اور ہدایت کو ویسے ماننا ہے جیسے رسول نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے جیسے عمل کیا۔ آج ہمارے یہاں دین اسلام صراط مستقیم کے تعلق سے نوجوانوں میں ایک بہت بری بیماری پھیلی ہے، جانتے کیا ہے؟ اعادۃ فہم النص کی بیماری۔ وہ کہتے ہیں کہ دلائل کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی سمجھ، صحابہ کی فہم ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم بہت ایڈوانس دنیا میں زندگی جی رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کہہ لیجئے کہ 5G 6 اور 7 8 9 10 تک چلے گئے ہیں، AI کا زمانہ ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے۔ دلائل کو دوبارہ سے سمجھیں گے تو عمل میں آسانی ہوگی، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہاں روک لگا دیا ہے، آپ دلائل کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا، اپنی مرضی سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، نولیہ ما تولی، جہاں جائیے گا آپ بڑے طبیعت سے خوش ہوں گے، اللہ آپ کو وہیں چلائے گا، لیکن انجام وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے اللہ نے نازل کیا، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے اللہ کے نبی نے واضح کیا، روشن راستہ بتایا، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چل کے صحابہ نے دکھایا۔ یہی وجہ ہے ایک آخری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں کہتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 ہوئے، سب کے سب جہنم میں ان میں سے ایک ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کون؟ آپ نے کہا ہی الجماعہ، وہ ایک جماعت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے ہیں، دوسری روایت کے الفاظ ہیں ما انا علیہ واصحابی اليوم، وہی راستہ جس پر آج کی تاریخ میں، یعنی اللہ کے نبی جب موجود تھے، آج کی تاریخ میں جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اللہ کی جنت چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر عمل کیجئے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے، اور اللہ نے اسلام کی اگر ہدایت دی ہے تو ویسے عمل کیجئے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ کے نبی نے ان کو عملی طور پر بتایا، اور صحابہ نے نشر و اشاعت کے ذریعہ ہم تک جیسے پہنچایا اور عمل کر کے دکھایا، ورنہ گمراہی مقدر ہوگی، اور گمراہی کا انجام اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہوتیمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔